اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی اور مسلمانوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی وجوہات کے بارے میں معلومات دوں گا۔ ان تمام معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ تابوت سکینہ دراصل ایک لکڑی کا صندوق تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا۔ یہ نسل در نسل حضرت آدم علیہ السلام سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور پیرہن اور تورات کی تختیاں اور من و سلوہ تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ تابوت سکینہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے لیے ایک محل تعمیر کروایا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام رہنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک دن ذہن میں خیال آیا، میں تو ایک عالی شان محل میں رہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا تابوت تو ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے، کیوں نہ اس کے لیے ایک محل یا ایک ہیکل تیار کیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کر کے ہیکل کی تعمیر کے لیے جگہ کا تعین کیا اور اس کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا کام جنات کے ذریعے مکمل کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہیکل سلیمانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کے ایک حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، دوسرے حصے میں انبیاء کرام کی اولاد یعنی جو علماء تھے وہ عبادت کیا کرتے، اور ایک حصے میں جو سب سے زیادہ اہم سمجھا جاتا اس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ تابوت سکینہ کے پاس کسی عام شخص کو جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف ان کا امام ہی جا سکتا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی قوم کی کسی اور قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی تو بنی اسرائیل کے لوگ تابوت سکینہ کو لشکر کے آگے آگے رکھتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فتح یاب کر دیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کی طرف کئی انبیاء مبعوث کیے، لیکن یہ وہ قوم تھی ایک طرف تو عبادت کرتی، دوسری طرف اللہ کے انبیاء کی تکذیب کرتی اور ان کو قتل بھی کر دیتی۔ اس طرح 1986 قبل مسیح میں قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ایک بخت نصر بادشاہ کی شکل میں اترا۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کی قوم پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ بنی اسرائیل کے لوگ مارے گئے، اور بخت نصر نے تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا اور 1 لاکھ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ریوڑ کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا۔ جب بخت نصر بابل پہنچا، اس نے وہاں جا کر بنی اسرائیل کی قوم کو اپنا غلام بنا لیا اور تابوت سکینہ کی بے حرمتی کر کے اس کو پھینک دیا۔ بخت نصر کو اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ایسی سزا دی کہ 539 قبل مسیح میں شہنشاہ ایران نے بابل پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں شہنشاہ ایران نے بابل کو فتح کر لیا۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد شہنشاہ ایران نے بنی اسرائیل کو فلسطین جانے کی اجازت دے دی اور ان سے وعدہ کر لیا
ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی قوم فلسطین آباد ہونا شروع ہو گئی، اور آباد ہو کر بنی اسرائیل کی قوم نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا شروع کی، اور کئی سالوں میں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر لیا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، مگر یہ قوم اپنے برائیوں سے باز نہ آئی اور اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرتی رہی، اور بعض نبیوں کو قتل بھی کر دیتی۔ یہ وہ قوم ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو قتل کرنا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس قوم کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ذلت چمٹا دی۔ 70 عیسوی میں اس قوم نے رومیوں کے خلاف ناکام سازش کی، جس کے نتیجے میں رومی جنرل ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کر دیا اور لاکھوں بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا۔ جو باقی بنی اسرائیلی بچے ان کو فلسطین سے نکال دیا۔ اس طرح تقریباً 1900 سال بنی اسرائیل کی قوم کو در در کے دھکے کھانے پڑے۔ جب پہلی جنگ عظیم 1917 میں انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فلسطین رہنے کے لیے سرعام اجازت دے دی۔ 1900 سال در در کے دھکے کھانے کے بعد یہ قوم اپنے برائیوں سے پھر بھی باز نہ آئی۔ اس قوم نے اپنے ہمسایہ ممالک کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ 1967 میں اس قوم نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ یہ قوم بیت المقدس کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تیار کرنا چاہتی ہے۔ ان کا خیال ہے جب ہیکل سلیمانی تیار ہو جائے گا اس کی ایک دیوار سے ان کا مسیح ظاہر ہوگا، لیکن احادیث کی روشنی سے وہ مسیح نہیں بلکہ دجال ہوگا۔ یہ قوم بیت المقدس کو گرانا چاہتی ہے، اسی وجہ سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیب سے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔